الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تبسم شریف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا ہے۔ حضور کیسے مسکراتے تھے، اس کے حوالے سے کیا روایات ہیں، اس کو ہم آپ کے سامنے گوشت گزار کریں گے۔ اور یہ مدارج النبوہ جلد اول سے ہمارا یہ درس چل رہا ہے، اس کو لازمی سنیں اور آگے بھی ضرور شیئر کریں۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں میں نے کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کہکا لگا کر ہنستے نہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلق کے اندر کوا ہوتا ہے یہ نظر آ جائے۔ میں نے اس کی وضاحت کر دی آپ کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ تبسم فرمایا کرتے تھے، اور جو بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواجد یعنی سب سے پیچھے والی داڑھ جو ظاہر ہو گئی۔ نواجد اس داڑھ کو کہتے ہیں جو عقل داڑھ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بلوغت کے بعد کمال عقل پر نکلتی ہے۔ اس بیان دحق میں مبالغہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس بیان دحق کے اندر یعنی جو کہا گیا کہ سب سے پیچھے والی داڑھ مبارکہ حضور کی نظر آ رہی ہے، تو یہ مبالغے کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے، حقیقت کا اظہار نہیں، کیونکہ اس کو شدت دحق کے بیان میں مثال کے طور پر بولتے ہیں۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ اس جگہ نواجد سے مراد عام داڑھ اور دندان تھے، یعنی اگر یہ نواجد کا جو لفظ ہے کہ حضور اتنا مسکرائے اتنا حضور نے تبسم فرمایا کہ پیچھے کی داڑھ تک نظر آ گئی، تو یہاں یہ مبالغے کے طور پہ فرمایا جا رہا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ حضور ایسا مسکرائے کہ حضور کے داڑھ مبارکہ جو عام داڑھیں ہیں، جو آگے والی داڑھیں ہیں، یہ نظر آ گئیں۔ اس سے نواجد یعنی عقل داڑھ مراد نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمام حدیثوں سے ثابت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی حالتوں اور اکثر واقعات میں تبسم سے آگے تجاوز نہیں فرماتے تھے۔ ممکن ہے کبھی اس سے تجاوز بھی کیا ہو، مگر دحق یعنی تبسم کی حد سے آگے نہ بڑھے ہوں، لیکن یہ کہہ کے تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا، اس کو کہکا تو ہرگز طور پر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ یہ مکروہ ہے۔ کثرت کے ساتھ ہنسنے اور اس میں زیادتی کرنے سے آدمی کا وقار جاتا رہتا ہے۔ بیاقی نے روایت کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبسم فرماتے تھے تو دیواریں روشن ہو جاتی تھیں، اور ان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندانۂ مبارکہ کا نور آفتاب کی شعاؤں کی طرح جلوہ فروز ہوتا تھا۔ یہی حال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ کا تھا۔ آواز قطعاً بلند نہ ہوتی تھی، یعنی جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ گریہ ازاری فرما رہے ہیں، تب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز بلند نہیں فرماتے تھے، البتہ چشم مبارکہ سے آنسو جاری ہو جاتے اور سینہ اطہر سے ایک مخصوص آواز سنائی دیتی، ایسی آواز جیسے تانبے کی دیگ میں جوش آ گیا ہو۔ بعض روایتوں میں اسے چکی کی آواز کی مانند کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فعل گریہ فرمانا، یعنی حضور جو گریہ فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو رہے ہیں، اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ حضور اللہ کی بارگاہ کے اندر رو کیوں رہے ہیں، حضور کی رونے کی وجہ کیا ہے، جبکہ رب کعبہ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے اے حبیب ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ رونا کس لیے ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ کہا حضور کا یہ فعل گریہ فرمانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالی صفت کی تجلی یا امت مرحومہ پر شفقت فرمانے یا میت پر طلب رحم کی بنا پر ہوتا تھا۔ یہ کیفیت اکثر قرآن کریم فرقان حمید سنتے وقت بعض اوقات رات کی نماز میں طاری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جمائی لینے سے محفوظ رکھا ہے، کیونکہ جمائی اور جو ہے اعضاء کی سستی کی نشانی ہے۔ تاریخ بخاری اور مصنف ابن ابی شیبہ میں منقول ہے کہ لم یتثاءب نبی قط، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جمائی نہ لی۔ بعض روایتوں میں ہے کم یتثاءب نبی قط،
کسی نبی نے کبھی جمائی نہ لی، وارد ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر جمائی کا غلبہ کر جائے تو چاہیے کہ اپنا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ لے اور یا لبوں کو دانتوں میں دبائے۔ جب بندہ جمائی لیتا ہے تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ جمائی لیتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں ہنستا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ روایت ہے یضحک منہ الشیطان، شیطان اس کے منہ میں ہنستا ہے۔ جو بندہ جمائی لیتا ہے شیطان اس کے منہ میں ہنستا ہے۔ ہمیں جمائی لینے سے بچنا چاہیے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز کریمہ یعنی مسکرانے کو اپنانا چاہیے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمیشہ تبسم فرماتے ہیں۔ اور تبسم کیسا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ السلام ہنستے نہیں ہیں۔ ہم عائشہ فرما رہی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو حلق میں کوا لٹکتا ہے اس کو کبھی نہ دیکھا۔ حضور نے ایسا تبسم کبھی نہیں فرمایا، کبھی نہیں فرمایا۔ اور گریہ کا عالم کیا ہے؟ اللہ کے حضور جب حضور رو رہے ہیں تب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم کیا ہے؟ حضور کی ہمارے لیے تربیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جی وہ کبھی بھی پیارے آقا علیہ السلام نے گریہ ایسا نہیں فرمایا کہ آواز نکل رہی ہو، بلکہ آنسو جاری ہیں اور سینہ اطہر سے ایک آواز جاری ہوتی ہے۔ کوئی اس آواز کو کہہ رہا ہے کہ ایسی آواز ہے جیسے تانبے کی پتیلی کے اندر جوش آ گیا ہو، کوئی کہہ رہا ہے ایسی آواز ہے جیسے چکی چلاتے وقت آتی ہے۔ بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ فرما رہے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آواز کے ساتھ نہیں رو رہے۔ اب ہمیں اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر گریہ کر رہے ہیں تو ہم کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اور معزز سامعین اکرام، سیرت طیبہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ جو ہے نمونہ ہے آپ کے لیے، مشعل راہ ہے ہمارے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضور کی سیرت کلو قرآن ہے اور قرآن ہمیں نیکی کی طرف تعلیم دے رہا ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا چاہیے اور قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اہل علم سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر و مددگار ہو اور ہم پر اپنا خصوصی رحم و کرم و فضل عطا فرمائے۔ آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمیں یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمیں ٹک ٹاک اور فیس بک پر بھی ضرور فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔